بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین۔ پارہ 23 سورہ الصافات، رکوع 2، آیات نمبر 40 تا 46۔ گزشتہ آیتوں میں گمراہ تابعین اور متبوعین کا ذکر تھا، ان ضالین مضلین کے لیے عذاب شدید کا ذکر تھا۔ اب آیت مذکورہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کے استثناء کا ذکر ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہے، جنہوں نے حق کا اتباع کیا، ایسے مقبول اور مخصوص بندے اللہ کے عذاب سے محفوظ اور مامون رہیں گے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، اور اولئک لہم رزق معلوم۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ انہی لوگوں کے لیے ایسا رزق ہے جس کا حال معلوم ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں جنتی غذاؤں کے ان تفصیلی صفات کی طرف اشارہ ہے جو مختلف صورتوں میں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوقات متعین اور معلوم ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، غدو و عشیہ کے الفاظ ہے۔ اور رزق معلوم کا ایک تفسیر تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے، اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ جتنا رزق مجھے حاصل ہے وہ کب تک میرے پاس رہے گا۔ جو نعمتیں میرے پاس ہے، کیا وہ کل میرے پاس رہیں گے یا نہیں؟ دنیا میں یہ تمام خطرات اینی ٹائم موجود ہوتے ہیں، لیکن جنت میں یہ خطرہ نہیں ہوگا۔ وہاں رزق یقینی بھی ہوگا، دائمی ابدی بھی ہوگا۔ قذافی تفسیر قرطبی۔ فواکہ وہم مکرمون، فواکہ جمع ہے فاکہتن کی۔ کلام عربی میں فاکہ یا فاکہتن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بھوک رفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ میوہ سے کیا جاتا ہے، بلکہ فاکہتن کا مفہوم میوہ کے مفہوم سے کچھ زیادہ ہے، وسیع ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ الباری نے فواکہ کے لفظ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جنت میں جنتی لوگوں کو جو غذائیں دی جائے گی، وہ سب غذائیں بطور لذت دی جائے گی، بھوک رفع کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اس لیے جنت میں کسی کو رفع حاجت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہذا جنت میں زندگی برقرار رکھنا یا تحفظ صحت کے لیے غذا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ خواہش پورا کرنے کے لیے تمام نعمتیں اور تمام نعمتوں کا مقصد اعطائے لذت ہے، بھوک پیاس رفع کرنے کے اساس پر نہیں ہوگی۔ والتفصیل فی تفسیر کبیر لعلامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ الباری۔
وہم مکرمون، اہل جنت کو یہ رزق پورے اعزاز اور اکرام سے دیا جائے گا، کیونکہ اعزاز اور اکرام نہ ہو تو لذیذ سے لذیذ کھانے میں بھی حلاوت نہیں رہتی۔ اور آیت مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ مہمانوں کا حق صرف کھانا کھلانے سے پورا نہیں ہوگا، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ مہمان کا اکرام بھی مہمان کے حقوق میں شامل ہے۔ اور علی سرر متقابلین، اہل جنت کی مجلس کا نقشہ ہے کہ اہل جنت تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، کسی کی پشت کسی کی طرف نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کی کیفیت کیا ہے واللہ عالم، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ مجلس کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف پشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العالمین اہل جنت کو ایسی قوت بینائی، قوت سماعت، قوت گویائی عطا فرمائیں گے کہ وہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتیں بڑے آرام سے سنیں گے، ایک دوسرے کے باتیں تسلی سے سنیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو تخت ہوں گے یہ گھومنے پھرنے والے ہوں گے، جس طرح آج کل کی کرسیاں گھومتی ہیں۔ لذت للشاربین، لذتن اصل میں مصدر ہے جس کا معنی ہے لذیذ ہونا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ عبارت بحذف المضاف ہے، اے ذات لذت، بمعنی لذت والی، لیکن اس تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، حذف المضاف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لذتن مصدر ہے اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتی ہے کبھی مبنی للمفعول ہوتی ہے، مصدر مبنی للفاعل بکثرت استعمال ہوا ہے، معنی یہ ہوگا کہ وہ شراب پینے والوں کے لیے مجسم لذت ہوگی۔ نیز لذتن کا صیغہ صفت لذیذ کے علاوہ لذہ بھی آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں لذتن ایسی لذ کی مؤنث ہو اور معنی یہ ہوگا کہ پینے والے کے لیے لذیذ ہوگی، قذا فی تفسیر القرطبی۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر حرف استثناء ہے، عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین جو چنے ہوئے ہو، اولئک یہ لوگ لہم رزق معلوم جن کے لیے رزق معلوم ہے، فواکہ میوے ہے، وہم مکرمون وہ معزز ہوں گے، عزت کے طریقے سے اس کو کھلایا پلایا جائے گا۔ کدھر؟ فی جنات النعیم، فی ظرفیت کے لیے، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں، علی سرور متقابل کیفیت ہے جنتیوں کا، علی سرور تختوں پر ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، یطاف علیہم علی سرور متقابلین، یطاف لائی جائے گی ان کے پاس بکأس جام من معین پاکیزہ شراب کی، بیضاء سفید ہوں گی، لذت جو لذیذ ہوگی، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔